इल्लल्लाह सय्यिदना मुअय्यिदना तय्यिबना मुहम्मदनिल मुज्तबा व अला आलिहिल मुर्तज़ा व अस्हाबिहिल अस्फिया व अला आलिहिल अत्क़िया मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुक़या बिल हक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिक फ़तहन क़रीबा व मग़ानिम कसीरतन يأخذونها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين अबू बकर सिद्दीक के कौल से फूल बनते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक के कौल से फूल बनते हैं और उनके नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। ऐ गाफिल मुझसे अबू बकर सिद्दीक की शान न पूछ, ऐ गाफिल मुझसे अबू बकर सिद्दीक की शान न पूछ, जिनके घर से दुल्हा खुद रसूल बनते हैं। वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पे दुआ दी।
وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق، نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر قدم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا علم ہے۔ محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، گزشتہ جمعہ بھی اور پیوستہ جمعہ بھی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل سنیوں کے پہلے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان، منقبت اور ان کے مقام کا تذکرہ گزشتہ جمعہ بھی اور پیوستہ جمعہ بھی عرض کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کے ہاں کتنے محبوب ہیں، اللہ کو صدیق سے کتنا پیار ہے، انشاءاللہ العزیز ایک اس بات پہ گفتگو کروں گا، اور دوسرا تعلق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گفتگو کروں گا۔ اگر وقت نے اجازت دی تو وفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کروں گا۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں، 3 نمبر 1، اللہ کو صدیق سے پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے۔ نمبر 2، صدیق کا پیغمبر سے تعلق کیا ہے۔ نمبر 3، وفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ پہلا نمبر ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ سبحان اللہ۔ یہ حالی تو پہلا نمبر ہی شروع نہیں کیتا، تاری سبحان اللہ ڈلی ہو گئی ہے، گل نہیں بن دی، سردی لگی ہے۔ جے نہیں لگی تو اچھی سبحان اللہ، اچھا کو جے لگی ہے تو پھر بھی سبحان اللہ اچھی آکو، تے گرمی ویسے ہو ویسے اچھی سبحان اللہ کو میں شروع کرا۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو کیا ہوا ہے، رب کی وحدانیت کی تبلیغ شروع کر دیا ہے۔ توجہ ایمان والے، مکے میں آپ کے مخالف صرف مشرکین تھے، مدینے میں آئے یہودیوں سے ٹکر، نصرانیوں سے ٹکر، مشرکوں سے ٹکر، منافقوں سے ٹکر۔ توجہ کرنی ہے، یہودی بھی میرے نبی کے دشمن، نصرانی بھی میرے نبی کے دشمن، مشرک بھی میرے نبی کے دشمن، ان سب سے بڑھ کر منافق جو ظاہری حساب سے کلمہ تو پڑھ لیا، میرے پیارے پیغمبر کی نبوت کا اقرار تو کر لیا ہے، میرے نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنے والے، میرے پیارے پیغمبر کی گفتگو سننے والے، اور میرے نبی کو سچا کہنے والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرما اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔
کے میرے پیغمبر سے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، توجہ ایمان والے، پر اندر کے حالات میرے رب کی ذات جانتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا نبی یہ بات سچی کرتے ہیں لیکن یہ ہیں منافق، ایمان سے خالی ہیں، یہ آپ کو سب سے زیادہ نقصان دینے والے، اور انہی کے بارے رب نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور میرا نبی ان میں سے کوئی اگر مر جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنا، اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا۔ یہ اتنے خطرناک ہیں، یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ کافر سے زیادہ ایمان کا دشمن، اسلام کا دشمن وہ منافق ہے۔ تو خیر بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا، اب یہ منافقوں نے گھیر لیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، منافق کی کوشش ہوتی ہے مسلمان کو بھی دکھاؤں، ایمان والوں کو تکلیف دوں اور امام الانبیاء کو تکلیف پہنچاؤں۔ اسلام کی دشمنی، یہ منافق کا وتیرہ، انہوں نے سوچا ابو بکر آ رہا ہے، نبی کا پہلا وفادار آ رہا ہے، پیغمبر کا پہلا صحابی آ رہا ہے، توجہ کرنی ہے۔ جب جناب صدیق اکبر قریب آئے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، یارو مکے والوں نے ابو بکر کو بڑا ستایا پر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی، اس کی بیٹی کا ابو جہل نے کان چیر دیا پر اس کو پرواہ نہیں ہوئی، اس کے مال پر قابض بن گئے پر اسے پرواہ نہیں ہوئی۔ مکے کے شریروں نے، مکے کے کافروں نے اسے پتھراؤ کیا، مارا، زخمی کیا، لہولہان کیا، شام تک بے ہوش رہے، اسے پرواہ نہیں ہوئی۔ آج اس کا جسم نہیں، اس کی روح کو تڑپا دیتے ہیں۔ جب جناب سیدنا، آواز تھوڑی جی کم کر چھوڑو، جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے نا، ایک منافق کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا اللہ فقیر ونحن اغنیاء، الیاذ باللہ نقل کفر، کفر نہ باشد۔ اس بے ایمان نے رب کی شان میں گستاخی کی ہے، کہتا ہے او کائنات والو، اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہو گئے ہیں، کیونکہ رب فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، او کائنات والو مجھے قرضہ دو اچھا اچھا۔ توجہ، منافق کہنے لگا مانگنے والا فقیر ہوتا ہے، مانگنے والا عاجز ہوتا ہے، مانگنے والا محتاج ہوتا ہے، الیاذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم غنی ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر کو اللہ کی توہین برداشت نہیں ہوئی، جناب صدیق اکبر قریب آئے، زور سے تھپڑ مارا، فرمایا بے ایمان تو نے رب کی شان میں گستاخی کی ہے، صدیق زندہ ہو اور تو رب کی شان میں گستاخی کرے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابو بکر نے تھپڑ ماری، چلے گئے، منافقوں کو موقع مل گیا، یہ سارے کٹھے ہو کے میرے نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا شریعت کے اندر ہے، اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، اللہ کے قرآن میں یہی ہے، رب کا حکم یہی ہے، آپ کا قانون یہی ہے۔ فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، سونا ابو بکر نے تھپڑ ماری ہے، بدلہ دلوا دیجئے۔ میرے نبی نے ابو بکر کو طلب فرمایا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا تھپڑ ماری،
اللہ کے رسول ماری ہے، پر وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھے ابو بکر سے برداشت نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا اور ذرا کھڑے ہوئے بتلاؤ نا، آیا کہ اس نے ابو بکر کے الفاظ ٹھیک ہیں، آپ اس کی تصدیق کرتے ہو؟ اس بے ایمان نے ابو اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ منافق کھڑے تھے ادھر بھی، اس وقت یہی منافق تھے، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی شان بالکل گھٹا چھوڑیے، تھوڑی جی ہلکی کرو نا، ہم اللہ کی شان میں گستاخی کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مجھے پتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، مجھے پتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، پر ابو بکر گواہ پیش کر، قانون ہے، اصول ہے، گواہ پیش کر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی، عرض کیا آقا یہ اس وقت یہاں موجود کھڑے تھے، سارے منافق تھے، آقا اب یہ کیسے گواہی دیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں جانتا ہوں تو جھوٹ نہیں بولتا، تیری صداقت کی تصدیقیں رب نے آسمانوں پر کر دی ہیں۔ صدیق کا لقب آسمان پہ رکھا گیا ہے، توجہ کرنی ہے، فرمایا آسمانوں پہ کر دی، ابو بکر جھوٹ نہیں بول سکتا، پر گواہ پیش کیجئے نا، اگر گواہ نہیں ہے تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف نظر دوڑائی، عرض کیا میرے پالنہار، او میرے پالنے والے اللہ، تیری رضا پہ راضی، ربا میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اللہ تو کہے میں راضی ہوں، ابو بکر کو سودا مہنگا کوئی نہیں، میرا اللہ میرا وجود چھلنی ہو جائے، تو کہے میں راضی ہوں، میں ابو بکر کو سودا مہنگا کوئی نہیں، ربا میرے وجود کے 360 جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو جائے، ربا تو کہے میں راضی ہوں، میں ابو بکر کو سودا مہنگا کوئی نہیں، اللہ میاں تیری رضا پہ راضی، جس طرح تیری مرضی آئے۔ توجہ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر گواہ پیش کر، اگر گواہ نہیں ہے تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ منافق اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں، آج ابو بکر کو بھرے مجمع میں مسجد نبوی میں تھپڑ لگے گی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگا جی یا رب جلیل، فرمایا جلدی پہنچ میرے محمد کی خدمت کے اندر اور جا کے کہہ دے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ توجہ توجہ دل تالے والو، میں اپنے انداز میں مانا کرنے لگا ہوں۔ رب نے فرمایا سونا اگر دنیا میں ابو بکر کے گواہ نہ ہوں، آسمان سے میں اللہ آپ گواہیاں دیتا ہوں۔ لقد سمع اللہ، علماء جانتی ہیں لام تاکید کے لیے، قد تحقیق کے لیے، لام اور قد کٹھے آئے مانا قسم کا بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سونا لقد مجھے اپنی ذات کی قسم، لقد مجھے اپنے تقدس کی قسم، لقد مجھے اپنی کبریائی کی قسم، لقد مجھے اپنی ربوبیت کی قسم۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا سمع اللہ، اور سونا کوئی اور سنے نہ سنے میں رب تو سن رہا تھا، اور سونا کوئی اور ابو بکر کی گواہی دے نہ دے، میں اللہ آپ گواہی دے رہا ہوں، اور انداز میں مانا کرنے لگا ہوں۔ رب نے فرمایا سونا ابو بکر مجھے پیارا اتنا ہے، ابو بکر مجھے محبوب اتنا ہے، ابو بکر سے پیار اتنا ہے، آج ابو بکر کو تھپڑ لگے میں رب خاموش رکھوں؟ فرما نہیں نہیں سونا ساری کائنات ختم ہو جائے اور سونا میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں لقد سمع اللہ قول
الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اور سونا میں اللہ آپ گواہی دے رہا ہوں، ابو بکر سچا ہے اور یہ جھوٹے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ مقام ہے صدیق کا اللہ کے ہاں، یہ اللہ کے ہاں رتبہ ہے صدیق اکبر کا، توجہ کرنی ہے۔ دوسرا نمبر، صدیق کا تعلق میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نہیں کہتا، رب کا قرآن ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، ختم نبوت کا سیرا سجا کے آپ کے گلے اطہر پہ پہنا دیا۔ اور سونا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرا سونا پیغمبر، کوئی نبی آیا قوم کے لیے، کوئی رسول آیا علاقے کے لیے، شہر کے لیے، بستی کے لیے، برادری کے لیے، ملک کے لیے، اور اپنے اپنے وقت میں آتے رہے جاتے رہے۔ میرا سونا نبی جب آپ کی باری آئی، میں نے آپ سے اعلان کروایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور میرا پیارا پیغمبر، آپ پوری کائنات کے لیے نبی، نبیوں کے بھی امام بن کے آئے۔ اور میرا سونا پیغمبر انسانوں کے، جنوں کے، فرشتوں کے، اور میرا لاڈلا پیغمبر شجر کے، حجر کے، ساری قوم کے، پوری کائنات کے آنے والوں کے لیے میرا سونا نبی قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنا دیا۔ آپ کے بعد نیا نبی کوئی نہیں، نیا رسول کوئی نہیں، نئی شریعت کوئی نہیں۔ جب نبی نیا کوئی نہیں، قانون نیا کوئی نہیں، شریعت نہیں کوئی نہیں، کتاب نہیں کوئی نہیں۔ میرا نبی جو میں نے آپ کو جماعت دی ہے، کوئی اور جماعت نہیں، اور نئی جماعت نہیں جو میں نے آپ کو صحابہ دی ہے، وہ بھی بڑے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اکمل ہے، ارفع ہے۔ میرا سونا نبی پر ان میں سے نمایاں کر دیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ اور میرا لاڈلا پیغمبر، میں نے ابو بکر کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ توجہ، ایک معنی والذین معہ، میرا لاڈلا پیغمبر آپ کا پہلا صحابی، پہلا وفادار، پہلا تابعدار، بغیر پوچھ کر، بغیر تجربہ کیے، بغیر کوئی ہیلو حجت کیے، توجہ کرنی ہے۔ کوئی آیا، کسی نے مہلت مانگی، کسی نے وقت مانگا سوچنے کا، کسی نے ایک دن کا ٹائم لیا، کسی نے ہفتے کا ٹائم لیا، کسی نے کوئی تجربہ کیا، کسی نے کوئی تجربہ کیا۔ جب ابو بکر کی باری آئی، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر، اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا، بتلا تیری کیا رائے ہے؟ صدیق نے ہاتھ جوڑ دیا، عرض کیا آقا اسی دن کے میں انتظار میں تھا، آپ نبوت کا اعلان کر دے، میں ابو بکر آپ کا پہلا غلام بننے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ذرا سوچ لیتا، اللہ کے رسول سوچنے کا کوئی وقت کوئی نہیں، آپ نبی ہیں، میں آپ کا پہلا غلام ہوں۔ اللہ اس لیے فرماتے ہیں والذین معہ، میرا لاڈلا پیغمبر آپ کے ساتھ تعلق میں نے ایسا بنایا دنیا نکھارنے کی کوشش کرے گی، میں اللہ اور زیادہ مضبوط کر دوں گا۔ شاید یوں سمجھ نہ آئی ہو، غار کے اندر میرے نبی تشریف فرمائے، صدیق اکبر کی گود ہے، میرے نبی کا سر مبارک ہے، میرے نبی نے فرمایا، اور رب کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. توجہ کرنی ہے، توجہ علماء جانتے ہیں اللہ نے میرے نبی نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ ملایا، ایک ہی ضمیر معنا. فرمایا ابو بکر رب میرے ساتھ نہیں بلکہ تیرے میرے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ اکٹھے ہیں. توجہ ایمان والے شاید سمجھنا ہی ہو. رب نے فرمایا والذین معه، میرا سونا پیغمبر میں نے ابو بکر آپ کو وہ عطا کیا ہے، آپ کو نبی بنایا، ابو بکر کو خلیفہ بنایا، آپ کو نبی بنایا، ابو بکر کو پہلا صحابی بنایا، آپ کو رسول بنایا، ابو بکر کو پہلا وفادار بنایا، آپ کو میرا سونا نبی میں آپ نے آپ کو آخری نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا، ابو بکر کو امت کا پہلا امام بنا دیا. سونا والذین معہ، جہاں جہاں آپ کی امت کی نظر جائے گی، جہاں آپ ملیں گے وہیں ابو بکر ملے گا. شاید سمجھنا آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں. رب فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، میرا لاڈلا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر، ہم نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا ہے، ابو بکر آپ کے ساتھ ساتھ ہے. توجہ کرنی ہے، میرے نبی سے عمر میں ابو بکر 2 سال چھوٹے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کی وفات 2 سال بعد ہوئی. میرے نبی کی عمر مبارک 63 سال، جناب سیدنا صدیق اکبر کی عمر مبارک 63 سال. میرے نبی نبوت سے پہلے 2 مرتبہ تجارت کے لیے گئے، ایک سفر یمن کا ہے، ایک سفر شام کا ہے. جناب صدیق اکبر امتی بننے سے پہلے، میرے نبی کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے 2 مرتبہ سفر کیا، ایک یمن گئے، ایک شام گئے. میرے نبی شام گئے، ابو بکر ساتھ ہیں. میرے نبی یمن گئے، ابو بکر ساتھ ہیں. میرے نبی نے بکریاں چرائیں، ابو بکر ساتھ ہے. میرے پیارے پیغمبر تجارت کے لیے نکلے، ابو بکر ساتھ. میرے نبی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، فرمایا او کائنات والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ابو بکر ساتھ ہیں. میرے نبی کی سنت پہ پہلا عمل کرنے والے ابو بکر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. توجہ ایمان والے، میرے پیارے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر نے غلامی کا اعلان کیا. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ابو بکر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. میرے نبی حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، ابو بکر حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں. میرے پیارے پیغمبر ملتزم سے چمٹ کے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، ابو بکر ملتزم سے چمٹ کے آمین میرے نبی کی دعا پر کر رہے ہیں. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء آب زمزم پی رہے ہیں، ابو بکر آب زمزم پی رہے ہیں. میرے نبی صفا مروہ کی دوڑ لگا رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، ابو بکر صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے پیغمبر کو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، ابو لہولہان کر دیا. میرے نبی نے دعا دی، بد دعا نہیں دی. ابو بکر کو مکہ کے لوگوں نے پتھر مارے، لہولہان کر دیا. ابو بکر نے دعا دی ہے، بد دعا نہیں دی. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کو شیب ابی طالب میں نظر بند کر دیا گیا، ابو بکر ساتھ ہیں. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہو رہا ہے، ابو بکر گواہی کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی کو ازواج کی ضرورت پڑی ہے، بیوی کی ضرورت پڑی ہے. ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں دے دیا، زوجیت میں شامل کر دیا ہے. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لولہان اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے ابو بکر نے رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے لولہان ہوئے. میرے نبی نے مارنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، بد دعا نہیں کی. صدیق اکبر نے مارنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، بد دعا نہیں کی.
میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے ہجرت کا حکم دیا، فرمایا میرا نبی آج اکیلے نہیں جانا، ابو بکر کے گھر جانا ہے، ساتھ لے کر جانا ہے۔ بتلانا چاہتا ہوں کائنات والوں، جو بھی آیا میرے نبی کے دروازے پہ آیا، طلحہ آیا میرے نبی کے دروازے پہ آیا، عمر آیا میرے نبی کے دروازے پہ آیا، عثمان آیا میرے نبی کے دروازے پہ آیا، علی آیا میرے نبی کے دروازے پہ آیا، 1,44,000 کم و بیش صحابہ آئے میرے نبی کے دروازے پہ آئے، ہاں جبرائیل آیا میرے نبی کے دروازے پہ آیا، رب کا قرآن آیا میرے نبی کے دروازے پہ آیا۔ آج وہ نبی ابو بکر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، رب بتلانا چاہتے ہیں او کائنات والوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، میں نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا۔ ابو بکر ایسا ساتھ دیا ہے جو کسی حال کے اندر علیحدہ نہیں ہے۔ توجہ، آج ہجرت کی رات ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے سوائے صدیق اکبر کے۔ میرے نبی کے کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آئے، کبھی آگے آئے، کبھی پیچھے آئے۔ توجہ کرنی ہے، سفاری سفر کرنا شروع ہو گیا ہے، پہاڑی کے دامن میں پہنچے ہیں۔ ابو بکر نے اپنے کندھے نچھاور کر دیے، آقا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ میرے نبی سوار بن کے جا رہے ہیں، صدیق سواری بن کے جا رہا ہے، غار کا اندر ہے، وہاں کوئی اور صحابی نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، علی نہیں، طلحہ و زبیر نہیں، خدیجۃ الکبریٰ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، یا امتیوں کا پہلا امام ابو بکر صدیق ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 راتیں گزر گئی ہے، جھولی گود ابو بکر کی ہے، سر میرے محمد رسول کا ہے، اور صدیق اکبر زیارت کرتے جا رہی ہیں۔ میرے نبی باہر نکلے، صدیق باہر نکلے، میرے نبی نے یہاں سے سفر شروع کیا، صدیق ساتھ ہے۔ میرے پیغمبر نے کچھ نہیں کھایا، صدیق نے کچھ نہیں کھایا۔ میرے نبی نے پہلا پڑا ام معبد کی جھوپڑی کے اندر کیا، صدیق ساتھ ہے۔ میرے نبی نے سب سے پہلے ام معبد کی جھوپڑی سے ام معبد کی بکری کا دودھ دو کر پیا، صدیق اکبر نے وہی دودھ پیا، پہلے میرے نبی نے پیا، پھر صدیق نے پیا۔ یہاں سے سفر روانہ ہوا، میرے نبی گھوڑی پر سوار ہے، صدیق نے لگام پکڑی ہوئی ہے، مدینۃ المنورہ کے باہر قیام کیا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر میں صدیق ساتھ ہے۔ میرے نبی مسجد قباء جہاں آج موجود ہے وہاں پہنچے، صدیق ساتھ ہے۔ میرے نبی نے یہاں قیام کیا، صدیق ساتھ ہے۔ میرے نبی مدینے میں، صدیق مدینے میں، میرے نبی مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، صدیق اکبر گارا اٹھا کر، پتھر اٹھا کر دے رہے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا مسجد کی توسیع کرنی ہے، صدیق نے زمین خرید کر نچھاور کر دی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کو حکم ملا ہے، آقا آج جہاد شروع کرنا ہے، رمضان المبارک ہے۔ میرے نبی میدان جہاد میں نکلنے لگے، آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار ہاتھ میں لی ہے، صدیق نے زرہ پہنی، تلوار ہاتھ میں لی۔ میرے نبی بدر میں، صدیق بدر کے اندر، میرے نبی احد میں، صدیق احد کے اندر۔ میرے نبی کو ایک بے ایمان نے زنجیر ماری، 2 کڑیاں آپ کی رخسار مبارک کے اندر چلی گئی، خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے، اس وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ صدیق کو ایک آدمی نے زنجیر ماری، 2 کڑیاں رخسار میں چلی گئی اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حنین کے میدان میں، صدیق حنین کے میدان میں، میرے نبی احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، صدیق دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلح حدیبیہ کے میدان میں، صدیق صلح حدیبیہ کے میدان میں، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جہاں، صدیق وہی وہی۔ میرے نبی خندق میں، صدیق خندق میں۔ میرے نبی نے خندق کے موقع پر اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھا ہوا ہے، صدیق نے خندق کے موقع پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا۔ میرے نبی نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے، صدیق نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے۔ میرے نبی نے مال مانگا، صدیق نے سب کچھ قربان کر کے رکھ دیا ہے۔ توجہ کرنی ہے، یہی بس نہیں، توجہ کرنی ہے۔ صدیق
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جہاں میرے نبی وہی وہی صدیق اکبر، یہی بس نہیں اللہ نے فرمایا ہوگا میرا سونا نبی دنیا کے اندر جہاں آپ رہے وہی صدیق رہا۔ آپ مکے میں تھے، صدیق مکے میں، آپ مدینے میں، صدیق مدینے میں، آپ نے ہجرت کا سفر کیا، صدیق آپ کے ساتھ تھا۔ اور سونا جب دنیا چھوڑ رہی ہے آج میں صدیق کی جدائی نہیں کرنے دوں گا، انداز وہی اختیار کرواؤں گا، طریقہ وہی ہوگا۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو، اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ میرے نبی نے عمر مبارک 63 سال گزاری، صدیق نے عمر 63 سال گزاری، میرے نبی سے 2 سال چھوٹے ہیں، وفات 2 سال بعد ہوئی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کو وفات سے 2 سال پہلے یہودی نے زہر دی تھی، صدیق اکبر کو وفات سے 2 سال پہلے یہودی نے زہر دی تھی۔ میرے نبی کو زہر گوشت کے اندر دی گئی، صدیق اکبر کو زہر گوشت کے اندر دی گئی۔ میرے پیارے پیغمبر وفات سے کچھ دن پہلے بخار آیا، بیمار ہوئے، صدیق اکبر بھی وفات سے پہلے 13 دن بخار آیا، بیمار ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے سے واپسی آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ سر باندھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، سر میں درد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ آج معلوم ہوتا ہے اس یہودی نے جو زہر دی تھی آج اس کا اثر شروع ہو رہا ہے، مجھے بخار شروع ہونے لگا ہے۔ صدیق اکبر ایک جنازے سے واپسی آئے اور آ کر دیکھا عائشہ صدیقہ سر باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میری بیٹی مجھے معلوم ہوتا ہے جو یہودی نے زہر دی تھی آج اس کا اثر شروع ہو رہا ہے، مجھے بخار شروع ہو رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنی وفات سے پہلے جسے خلیفہ امت کا بنانا تھا، امام بنانا تھا، اسے اپنی زندگی میں اپنے مصلے پر کھڑا کیا۔ صدیق نے اپنے بعد جسے خلیفہ بنانا تھا سیدنا فاروق اعظم کو اپنی زندگی میں مصلے پر کھڑا کیا۔ میرے نبی کی وفات کا دن سوار کا، صدیق کی وفات کا دن سوار کا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات سے 3 دن پہلے بخار بڑا شدید ہو گیا۔ آپ نماز پر نہیں جا رہے مسجد نبوی میں، صدیق اکبر کو 3 دن پہلے شدید بخار ہوا، آپ مسجد نبوی کے اندر نہیں جا رہے، عمر فاروق نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ میرے نبی نے آخری جو خطبہ دیا 2 صحابہ کے سہارے پر گئے، صدیق نے آخری جو خطبہ دیا 2 صحابہ کے سہارے پر گئے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے آخری خطبہ حقوق العباد پر دیا، صدیق اکبر نے آخری خطبہ حقوق العباد پر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا او کائنات والو میں محمد نے تمام کا حق ادا کر لیا ہے، صدیق کا حق میں محمد نہیں ادا کر سکا، رب خود ادا کرے گا۔ صدیق اکبر نے آخری خطبے میں فرمایا او کائنات والو میں ابو بکر نے تمام کا حق ادا کر لیا ہے۔ توجہ کرنی ہے، آج اگر کسی نے کوئی حق لینا ہو مجھے معلوم نہ ہو آج کھڑا ہو جائے لے جائے مجھ سے۔ توجہ کرنی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے۔ توجہ توجہ میرے پیارے پیغمبر کے آخری وقت حالت یہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سنیوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں میرے نبی کا سر مبارک ہے، صدیق کا آخری وقت ہے، عائشہ کی گود ہے، صدیق کا سر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے پانی کا پیالہ منگوایا، آخری وقت کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ نے پانی لا کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ پہلے تو پی بعد میں پیتا ہوں۔ سیدہ نے پانی پیا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ جہاں تو نے ہونٹ لگائے ہیں مجھے وہ جگہ بتلا، آج میں محمد اسی جگہ پہ ہونٹ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کا آخری وقت ہے، فرمایا میری بیٹی پانی لا کر دینا۔ سیدہ نے پانی لا کر دیا، فرمایا میری بیٹی پہلے تو پینا۔ سیدہ نے پانی پیا، فرمایا میری بیٹی جہاں تیرے ہونٹ لگے ہیں مجھے وہ جگہ بتلا، آج میں ابو بکر اسی جگہ پہ سے ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ آخری وقت ہے، سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کے بیٹے آئے، مسواک کرتے ہوئے آئے اور میرے نبی نے
اشارہ کیا عائشہ اسے کہو مسواک مجھے دے. صدیق اکبر کا آخری وقت ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بیٹے مسواک کرتے ہوئے آئے. فرمایا عائشہ اسے کہو مسواک مجھے دے. سیدہ نے میرے نبی کو مسواک پیش کیا. میرے نبی نے فرمایا عائشہ چبا میں نہیں سکتا, نکاحت اتنی ہے, کمزوری اتنی ہے, بخار اتنا شدید ہے, آپ ذرا چبا کر دینا. میرے نبی کو آخری دفعہ مسواک چبا کر عائشہ نے دیا. صدیق نے عرض کیا میری بیٹی مجھے مسواک چبا کر دینا, نکاحت بڑی ہے, کمزوری بڑی ہے. آخری وقت مسواک چبا کے عائشہ صدیقہ نے اپنے باپ کو دیا. میرے نبی کو مسواک دینے سے پہلے دھونے لگی. میرے نبی نے روک دیا. فرمایا عائشہ دھونا, آج میں امت کو بتلانا چاہتا ہوں میرے پیٹ میں آخری جو غذا گئی ہے وہ عائشہ کا لعاب گیا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میری بیٹی دھونا, آج میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں میرے پیٹ میں آخری غذا جو گئی ہے وہ میری بیٹی عائشہ صدیقہ کا لعاب گیا ہے. یہی بھی بس نہیں, توجہ کرنی ہے ایمان والے. میرے نبی کا آخری وقت ہے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ عرض کرتی ہیں جی یا رسول اللہ, فرمایا ذرا مجھے سہارا دینا, مجھے بٹھانا. سیدہ نے آپ کا سر مبارک اوپر کیا, اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا. میرے نبی نے شہادت کی انگلیوں پر کھڑی کی. فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. صدیق اکبر کا آخری وقت ہے. آپ نے فرمایا میری بیٹی ذرا مجھے کھڑا تو کرنا, بٹھا تو صحیح نا. سیدہ نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا. توجہ کرنی, آپ نے انگلی شہادت کے اوپر اٹھائی. فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. توجہ توجہ ایمان والے, میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے سیدہ فرماتی ہیں جب آپ کی روح مبارک نکلی, ہاکنہ تھی وساکنہ تھی, میری تھوڑی اور چھاتی کے درمیان, سینے کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا. اس وقت آپ کی روح مبارک نکلی. سیدنا صدیق اکبر کی روح مبارک نکلی. فرمایا ہاکنہ تھی وساکنہ تھی. فرمایا جہاں جہاں میرے نبی کا سر مبارک تھا وہیں میرے بابا صدیق اکبر کا سر مبارک تھا. میرے نبی نے فرمایا خیال کرنا ہے, خیال کرنا. توجہ توجہ ایمان والے, اسی کو رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه. یہی بھی بس نہیں, جس پٹڑے پر, جس کھٹڑے پر, جس چرپائی پر میرے پیارے پیغمبر کو غسل دیا گیا, صدیق کو وہیں پہ غسل دیا گیا. توجہ توجہ ایمان والے, میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء آج جہاں مدفون ہے روضہ اطہر میں, صدیق اکبر آج وہیں پہ مدفون ہے. توجہ توجہ کرنی ہے, یہی بس نہیں. میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن میں اور صدیق اس طرح کھڑے ہوں گے, میرے دائیں ابو بکر ہوگا, بائیں میرا عمر ہوگا. توجہ کرنی ہے, میرے نبی نے فرمایا یہی بھی بس نہیں, میں میدان محشر میں ہوں گا, ابو بکر میدان محشر میں, میں پل صراط پہ ہوں گا, ابو بکر پل صراط پہ ہوگا, میں میزان عدل پہ ہوں گا, ابو بکر میدان عدل پہ ہوگا, میں سفارش کے میدان میں ہوں گا, ابو بکر سفارش کے میدان میں ہوگا, میں حوض کوثر پہ ہوں گا, ابو بکر حوض کوثر پہ ہوگا, میں جام بھر بھر کے دوں گا, ابو بکر امتیوں کو پلائے گا. میرے نبی نے یہی بس نہیں کی. فرمایا کائنات والو, قیامت کی اندر اللہ مجھے اعلیٰ مقام عطا کرے گا. جو میرا محل ہے, جو میرا مکان ہے, جنت کا سقف ہوا عرش الرحمان, اس کا عرش اللہ کی, اللہ کا عرش اس کی چھت ہے, اس کے اوپر اور کوئی مکان نہیں. نبیوں کے مکان ہے, محل ہے, ابو بکر کا نیچے مکان ہوگا. توجہ توجہ کرنی ہے. رب فرما, اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں رب سے عرض کروں گا میرا اللہ, قرآن میں تو نے حکم دیا تھا محمد الرسول اللہ والذین معه, جہاں تک ہو سکا ابو بکر میرے ساتھ تھا. اللہ جب اس کے بس میں نہیں تھا تو نے ساتھ ملا دیا ہے. ربا اگر میں میدان میں, ابو بکر میدان میں, اللہ میں صفا پر, ابو بکر صفا پر, میں مکے میں, ابو بکر مکے میں, میں مدینے میں, ابو بکر مدینے میں. ربا جہاں جہاں میں وہی وہی ابو بکر. میری وفات کا دن بھی پیر کا, ابو بکر کی وفات کا دن بھی پیر کا. اللہ جہاں میں مدفون, ابو بکر وہی مدفون. اللہ میدان
محشر میں جہاں جہاں میں قیامت والے دن ابو بکر وہی نہیں، اللہ آج بات ججتی کوئی نہیں، میں جنت کے اعلیٰ مقام پہ ابو بکر نیچے ہو، اللہ یا مجھے نیچے بھیج دے، میں ابو بکر کے محل میں رہوں، یا ابو بکر کو اوپر میرے محل میں بھیج دے۔ اور فرمایا مجھے یقین ہے رب مجھے تو نیچے نہیں بھیجے گا، ابو بکر کو اللہ فرمائے گے جا میرے محمد کے ساتھ رہ جا۔ اسی کو رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه، او کائنات والو میرا محمد میرا رسول ہے، اور ابو بکر ایسا وفادار ہے، ایسا وفادار ہے، اس کی وفا میں کوئی شک نہیں، اس کی صحابیت میں کوئی شک نہیں، اس کے محبت میں کوئی شک نہیں، اس کے پیار میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ میں نے ہر مقام پہ ابو بکر کو ساتھ جوڑ دیا ہے۔ زندگی باقی